السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پی ایس سی میں کلاس 10 کے کوشچن نمبر 13 تک سالو کیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم کوشچن نمبر 13 کے بعد سے سالو کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس، رائٹ فور سینٹینسز آن دا امپورٹینس آف نیچرل گیس۔ نیچرل گیس پہ جو ہمیں زمین سے ملتی ہے، صاف جو سوئی گیس جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سینٹینسز بتانے ہیں، اس کی امپورٹینس کے بارے میں۔ تو three sentences on the natural gas in Pakistan are as follows. The natural gas great status among the energy resources in Pakistan. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ذرائع ہمارے لیے، وسائل ہے۔ وسائل کے ذریعے اس کے تھرو ہمیں بہت سے مفاد، بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ اب یہ انرجی کا کام کہتے ہیں جو ہماری گاڑیاں وغیرہ، ایئر پلین، یہ ساری کیا ہے؟ یہ نیچرل گیس سے چلتی ہیں۔ حتیٰ کہ جو مشینیں ہوتی ہیں، مشینیں ہوتی ہیں ادھر فیکٹریز وغیرہ میں، وہاں وہ بھی نیچرل گیس کے ذریعے چلتی ہے۔ اس کے بعد ہے نیچرل گیس was first discovered in Pakistan at a place called Sweet near Dera Bukti in بلوچستان۔ تو جو نیچرل گیس ہے وہ کیا ہے؟ سوئی کے میدان پر ملی تھی، اور کہاں، کس کے قریب ہے؟ وہ دیرہ بکتی کے قریب ہے۔ اور دیرہ بکتی کہاں ہے؟ بلوچستان۔ تو یہ ہوگا ہی ہماری جو نیچرل گیس ہے، ہمیں پتا ہونا چاہیے پاکستان میں کس جگہ پائی جاتی ہے۔ یہ ایم سی کیو میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ سوئی گیس ہوتی ہے اور دیرہ بھکتی کے قریب بلوچستان میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے، ان پاکستان نیچرل گیس از یوز ٹو رن انڈسٹریز اینڈ ایز ڈومیسٹک۔ تو جو پاکستان میں کیا ہے، جو نیچرل گیس ہے کیا کرتی ہے؟ فیکٹریز، اور ان کو فیکٹریز اور انڈسٹریز وغیرہ جو ہے اس سے چلائی جاتی ہیں۔ جو ساری مشینیں ہوتی ہیں وہ سب انہی سے چلتی ہیں۔ جو ان کے جنریٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب اس سے چلتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو شپیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی، ان کے اندر جو جنریٹر ہوتے ہیں وہ بھی انہی جو نیچرل گیس ہے ان سے چلتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک ڈومیسٹک فیول ہے، یعنی کہ گھر میں کھانا بنانے کے لیے بھی اس گیس کی اس گیس کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ایک حصے کو میتھین سے کہتے ہیں، وہ کھانا بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، 35% آف کنٹری ریکوائرمنٹ میٹ فرام نیچرل گیس ان پاکستان۔ تو کتنے پرسنٹ؟ 35% جو ہوتی ہے کنٹری کی ریکوائرمنٹ، وہ نیچرل گیس پاکستان سے ہی لی جاتی ہے۔ اب ہم جب اس کو اردو میں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ نیچے پاکستان میں طبی گیس کی اہمیت پر 4 جملے لکھے ہیں۔ طبی گیس پاکستان میں جو ہے انرجی وسائل میں عظیم حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انرجی حاصل کرنے کا، جس سے مشینیں، انڈسٹری وغیرہ چلتی ہیں۔ طبی گیس کی پہلی کھوج پاکستان میں بلوچستان کے ڈیرہ آ، ڈیرہ بگٹی ڈیرہ بگٹی کے قریب سوئی نامی جگہ پر کی گئی تھی۔ یہ جو ہے ڈیرہ بگٹی کے قریب سوئی نامی جگہ پہ کی گئی تھی، جہاں یہ سب سے پہلے پائی گئی تھی۔ یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ پاکستان میں طبی گیس صنعتوں کو چلانے اور گھریلو انتظام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں جو گیس ہے، سوئی گیس، یہ کن کن کاموں میں استعمال کی جاتی ہے؟ تو یہ طبی گیس ہوتی ہے، یہ صنعتیں یعنی کہ انڈسٹریز وغیرہ چلانے کے کام آتی ہے۔ اور کیا ہے؟ گھریلو انتظامات یعنی کہ کھانا وغیرہ پکانے میں کام آتی ہے۔ اس کے بعد ہے پاکستان میں طبی گیس سے 35% ملکی ضروریات پوری کی جاتی ہے۔ یعنی کہ جو 35% جو ضروریات ہیں، یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ہمارے ملک کی 35% ضروریات پوری تو نہیں ہو پاتی، لیکن جو 35% ہے وہ ہمارے ملک کی اسی نیچرل گیس جو کہ سوئی کے میدان میں پائی جاتی ہے اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 15 ہے، واٹ از دا میننگ آف جسٹس ان دا لائٹ آف قرآن؟ There is a great importance of justice in the guiding principle of Islamic ways of life. Islam teaches to establish justice in every aspect of life. The first stage of justice is to adopt. If نہیں ہوگا off ہوگا, is to adopt the truth, because the person who speaks the truth does not create any problem in the society. تو ہوتا کیا ہے؟ جو جسٹس ہوتی ہے یعنی کہ جو انصاف ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اسلامی زندگی میں؟ ایک بہت بڑا یہ جو ہے، یہ اسلام ہمیں اس کا انصاف کرنے کا، عدل کرنے کا کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ یہ ہمیں کرنا لازمی ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ The first stage of justice to adopt the truth, because the person who speaks the truth does not create any problem. تو جو سب سے پہلا اس کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اور جو انسان سچ بولتا ہے، کیونکہ ہم نے حدیث میں بھی سنا ہے کہ جو ساری برائیوں کی جڑ ہے وہ جھوٹ ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولنا ہی بند کر دے گا تو آٹومیٹکلی وہ سارے گناہوں سے بھی دور رہے گا، اور اس طرح جو ہے سوسائٹی بھی مسائل سے دور رہے گی۔ اب اس کو اردو میں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن کی روشنی میں انصاف کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی طرز زندگی کے رہنما اصولوں میں انصاف کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔
اسلام کیا کرتا ہے، ہمیں ہر معاملے میں جو وہ کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی صورتحال کیوں نہ ہو، اس میں ہمیں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، لوگوں کا حق نہیں ماننا، ان کو ان کا جو حق ہے وہ اس کو دینا ہے۔ پہلا مرحلہ اگر انصاف کو اپنانا ہے، کیونکہ جو شخص سچ بولتا ہے وہ معاشرے تمہیں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا، یعنی کہ وہی بھی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ساری جو گناہوں کی جڑ ہے وہ جھوٹ ہے، اگر سے انسان جھوٹ بولنا ہی بند کر دے گا تو ہمارا جو ملک ہے وہ بہت پرسکون ہو جائے گا، ہماری سوسائٹی میں بہت سکون ہو جائے گا، اور اس طرح بہت سکون سے زندگی گزار پائے۔ سوال نمبر 16 ہے، رائٹ فور نیشنل آبجیکٹیوز آف پاکستان۔ تو کوئی جو چار قومی جو مقاصد ہیں جو کہ ہمارے ملک بنانے کا مقصد ہے ان کو بتانا ہے۔ The four national objectives of Pakistan include ensuring national security and defense۔ یعنی کہ سب سے پہلا کیا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ باہمی حملوں سے، یعنی کہ جو باہر ملکوں کے حملے ہیں ان سے محفوظ ہے، کوئی دوسرا ملک ہم پہ حملہ نہ کرے، جیسے کہ اسرائیل پر ابھی اسرائیل جو ہے وہ یمن پر اور غزہ پر ہمارے مسلم بہن بھائیوں پہ حملہ کر رہا ہے، تو اگرچہ ہماری نیشنل ڈیفینس سیکورٹی جو ہے وہ مضبوط ہوئے گی تو کوئی بھی ملک ہمارا کوئی بھی بال باکا نہیں کر پائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے اچیونگ سوری سیکنڈ پوائنٹ ہے اچیونگ اکانومک اسٹیبلٹی اینڈ سسٹینیبل گروتھ۔ تو کیا ہوتا ہے یہ اکانومک اسٹیبلٹی، یعنی کہ ہمارا ملک کے جو وسائل ہیں، جو اس کو ملک کی جو قومی مالیت ہے وہ بڑھے گی، اس سے ہمارے ملک کی ترقی ہوئے گی، تو یہ سب جو ہے یہ آبجیکٹو ہے پاکستان۔ پروموٹنگ سوشل جسٹس اکوالٹی اینڈ ہارمونی۔ تو کیا ہوتا ہے سوشل جسٹس، یعنی کہ انصاف کرنا، اکوالٹی برابری رکھنا، ہارمونی لوگوں سے مل جل کے رہنا، یہ سب ہمارے ملک کے آبجیکٹیوز ہیں۔ اس کے بعد ہے فاسٹرنگ گڈ گورننس، رول آف لا اینڈ ڈیموکریسی۔ تو یہ ساری کی کیا چیزیں ہیں کہ ہمارا جو رول ہو، جو ہمارا قانون ہو، وہ سب جو ہے ڈیموکریسی ہو، یہ سب جو ہے ہمارے ملک کا آبجیکٹو ہے، یعنی کہ ہمارے ملک کو پہلی پرائیورٹی ہے، ہمارے ملک کی ذمہ داری ہے یہ ساری چیزوں کو پورا کرنا۔ اگر جب یہ ان چیزوں سے دور ہٹیں گے تو ہمارا ملک کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا، اور ہم دنیا میں ہماری کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ جب ہم اس کو انگلش میں بولیں گے تو اردو میں بولیں گے تو کیا ہوگا، پاکستان کے 4 قومی مقاصد لکھیں۔ قومی امن و امان، پاکستان کا پہلی قومی مقصد امن و امان کی بنیادوں پر مشتمل ہے، جو ملک کی معیشت، ترقی اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، یعنی کہ جو ہمارے ملک میں امن ہونا ضروری ہے، ملک کی معیشت، ترقی کے لیے سب چیزیں ضروری ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے معیش معیشتی ترقی۔ دوسرا قومی مقصد معیشتی ترقی ہے، جو توسیع مواد، روزگار کے مواقع اور معیشی حالات میں بہتری کے فراہم میں مدد کرتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا اگرچہ جو اکانومی جو کہ ہمارا اگر معیشت اسٹرانگ ہوگی، اگر ہمارے ملک کا جو ہے ملک مالدار رہے گا تو ہم دوسرے ممالک سے قرضہ نہیں لیں گے، اور ہمارا ملک اچھا چلتا رہے گا، لوگوں کا دوسرے ممالک کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے انصافی نظام۔ تیسرا مقصد انصافی نظام کی بنیادوں پر مشتمل ہے، جو مختلف طبقات، علاقوں اور معاشروں کے درمیان برابری، عدلیہ اور حقوقی حفاظت کو ترجیح دیتا ہے۔ یعنی کہ کیا کرتا ہے، اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ انصاف جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور علاقوں میں، معاشرے میں ایک انصاف، ایک ایک برابری رکھی جائے، جس سے کوئی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ چوتھا پوائنٹ ہے معاشرتی اور ثقافتی ترقی۔ چوتھا مقصد معاشرتی اور ثقافتی ترقی کو بڑھاوا دینا بڑھاوا دینا ہے۔ یہ اس طرح آپ ہیڈنگ ڈال ڈال کے لکھیں گے، تعلیم، فنون اور معاشی فعالیتوں کے ذریعے ملک کی ترقی اور روشنی خیالی کو فروغ دینا ہے۔ یعنی کہ کیا ہے، اگر معاشرہ ثقافتی ترقی کو بڑھاوا دے گا، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، تعلیم حاصل کرے گا، ان کے پاس فن ہوگا، کوئی نہ کوئی کام کرنا آتا ہوگا، تو کوئی بھی بے روزگار نہیں رہے گا، اور جب کوئی بے روزگار نہیں رہے گا تو ملک جو ہے خود بخود ترقی کرنے لگ پڑے گا۔ سوال نمبر 17 ہے، رائٹ فور سینٹینسز آن دا رول آف انڈیویجل ان دا ویلفیئر اسٹیٹ۔ یعنی کہ ویلفیئر اسٹیٹ میں، ایک فلاحی مملکت میں جو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جو ایک انڈیویجل کا رول ادا کرتی ہے، ایک انڈیویجل کو کرنا چاہیے کیسے فلاحی مملکت۔ 4 سینٹینسز ہمیں بتانے۔ تو پہلے in welfare state individual play a crucial role in contribution to societal well-being by adhering to civic responsibility ہوگا and ethical conduct۔ تو سول لوگ کیا ہوتے ہیں، جو ملک کے رہائشی لوگ ان کی بات کریں تو ان کو کیا کیا کرنا چاہیے،
اگرچہ وہ جو ہے کام سوسائٹی جو ہوگی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھا ترقی پسند ملک بنے، تو سب کو اپنی رسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داریاں بانٹنی ہوگی، سب کو ایک دوسرے سے تمیز سے پیش آنا ہوگا. دے contribute to the welfare state through taxes, participation in community initiatives, and volunteering for social causes. Social causes. Uh, they contribute to the welfare state through taxes, participation, community initiative, and volunteering for social causes. Individual also. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹیکسز میں جو ہے وہ باقاعدگی سے جمع کرانا چاہیے، تاکہ ہمارے ملک کے جو روڈ وغیرہ ہیں وہ بہتر ہو پائیں. اب اگرچہ حکومت نہیں کر رہی، وہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہی ہے، تو اس کے خود گناہ گار بن رہے ہیں. اور کیا ہے، والنٹیئر کریں سوشل کاز کے لیے. اگرچہ کہیں کچرا ہے تو ہم مل جل کے اس مسئلے کو حل کریں، ایک دوسرے کے کام آئے. یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے. Individual also benefit for social program and services providing for the welfare state, such as healthcare, education, and social society. تو اب ہر بندہ الگ الگ فیلڈ میں جائے گا، جیسے کہ لوگ ایک دوسرے کے ویلفیئر میں کام آئیں گے. ہیلتھ کیئر ہو گیا، یعنی کہ لوگ کی صحت کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کی سوشل سیکورٹی، سب کے لیے اگرچہ سب ایک دوسرے کے کام آئیں گے، مل جل کے رہیں گے. جو دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں وہ ان کی مدد کریں گے. ان لوگوں کی جو اپنے آپ جو تھوڑا پیچھے ہیں باقی لوگوں سے، جن کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ان کی جو لوگ مدد کریں گے، یہ سب جو ہے ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے. Active engagement and cooperation among individuals are essential for maintaining a functional welfare state and ensuring the overall welfare for society. تو کیا ہوتا ہے، ایک اگرچہ لوگ ایک مل جل کے رہیں گے، ان کے اندر ایک بھائی چارہ ہوگا، تو کیا ہوگا، وہ ایک دوسرے کے لیے فائدے مند ثابت ہوئیں گے. ویلفیئر اسٹیٹ بنے گا ہمارا ملک، سب مل جل کے رہیں گے. اور کیا ہوگا، پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک اچھے معاشرے میں تبدیل ہو جائے گی. جب ہم اس کو اردو میں بولیں گے تو کیا ہوگا، فلاحی مملکت میں فرد کے کردار پر 4 جملے تحریر کیجیے. فلاحی مملکت میں فرد کا کردار بہت اہم ہے. وہ زراعت، معاشی اور معیشت کے مختلف شعبوں میں کام کر کے معاشی ترقی میں شریک ہوتا ہے. اس کا مثبت کردار ہے کہ وہ زرخیز محصولیات پیدا کر کے قومی اقتصاد میں آمدی لاتا ہے. اس کے علاوہ فلاحی کارکنان کو زرعی کا زراعتی تقیدات، تقنیات، زمین کی ترتیبات اور محصولات کی سنبھال میں بہت اہم ہے. یعنی کہ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے کس طرح کام آ رہے ہیں. ایک ذمہ دار شہری کے ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے ملک کے لیے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. اب اگرچہ ہم اپنے ملک کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. سب کی مشکلات میں اگر ہم ساتھ دیں گے تو ہم ایک بہتر معاشرہ ترتیب دے پائیں گے. اگر ابھی کوئی اور بندہ تکلیف میں ہے تو کل کو ہم بھی تکلیف میں ہو سکتا ہے. اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو کوئی ہماری مدد کرے گا، اور یہی سب گھوم پھر کے ہم تک آتا ہے. تو سوال نمبر 18 ہے، رائٹ 3 problems of the education sector in پاکستان. تو کوئی 3 مسائل بتانے جو کہ ایجوکیشن میں ہمارے ملک میں آتے ہیں. تو پہلا ہے، رائٹ 3 problems of the education sector in Pakistan. Outdated curriculum, poor infrastructure, and insufficient trained teacher. تو ایجوکیشن کے کیا کیا مسائل چل رہے ہیں آج کل؟ آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم، یعنی کہ پرانا جو کتابیں جو سالوں سے چلتی آ رہی ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں. پور انفراسٹرکچر ہے، یعنی کہ جو بلڈنگ ہے ان کی حالات بہت خراب ہیں، اور ٹیچر جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ٹرین نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے ایکسس اینڈ انرولمنٹ، چیلنجز ان ریچنگ چلڈرن پرٹیکولرلی گرلز اینڈ رورل اسٹوڈنٹ ڈیو ٹو پورٹی اینڈ کلچرل بیریئر. تو اب کیا ہوتا ہے، اب انرولمنٹ وغیرہ کے لیے اب اسکول اور کالج جو ہوتے ہیں بہت دور دور رکھے جاتے ہیں. تو جو لڑکیاں ہوتی ہیں زیادہ تر، ان کے لیے گاؤں دیہات سے اب اپنے جہاں اسکول کالج تک آنا ممکن نہیں ہوتا، ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایجوکیشنل ڈسپیرٹیز، significant gaps in education opportunities based on socio-economic factors, general and geographical location. تو جو سب سے بڑا ایک اور گیپ بھی آتا ہے وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پڑھائی کا موقع نہیں دیا جاتا، اور جینڈر کو دیکھتے کہ جو لڑکے ان کو پڑھائیں گے، جو لڑکے انہیں نہیں پڑھائیں گے، اس معاملے میں بہت غلط کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جیوگرافیکل لوکیشن بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. اگرچہ ادارہ ہی دور ہوگا تو بچے، لڑکا لڑکی کو کدھر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے جانا مشکل ہوئے، خاص طور پہ جو لوگ رورل ایریا، جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں. اب اردو میں یہ ہے، پاکستان میں شعبہ تعلیم کے 3 مسائل تحریر کیجیے. تعلیمی سرگرمیوں میں توازن کی کمی،
یعنی کہ بعض علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں میں توازن کی کمی ہے، جہاں معیاری تعلیم سہولتیں نہیں فراہم کی جا رہی، یعنی کہ اب کیا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو تعلیم صحیح طریقے سے نہیں دی جا رہی، ان کو وہ معیار کی تعلیم دی جا رہی جس طرح وہ اپنے معاشرے میں ایک آ، سکون کی زندگی گزار سکے، اگرچہ وہ پڑھیں گے نہیں تو ان کے لیے آگے جا کے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرا ہے معیاری تعلیمی بنیاد، بعض مدارس اور ادارے معیاری تعلیم بنیادوں پر مبنی نہیں ہیں، جس سے طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، بہت سے مدارس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ دور پائے جاتے ہیں، اور کیا کیا جاتا ہے، طلبہ کو اتنی اچھی تعلیم نہیں دی جا رہی ہوتی، تو بچوں کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے معلمات کی تعلیمی تربیت، تو اگرچہ ٹیچرز ہی اچھا نہیں پڑھی ہوئی ہوں گی، ٹیچر نے ہی صحیح طریقے سے خود نہیں پڑھا ہوگا، تو وہ کس طرح بچوں کو پڑھا پائیں گے؟ اگر انہوں نے تربیت ہی نہیں ہوگی کہ بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے، تو اس طرح تو بچوں کا بھی نقصان ہوئے گا۔ مولمان کی تعلیم و تربیت میں کمی ہونے کی وجہ سے تعلیمی معیار پر اثرات آ رہے ہیں، جسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اگرچہ ٹیچر کا پڑھا لکھا ہونا، ٹیچر کا تجربے کار ہونا کتنا اہمیت کا حامل ہے ایک اچھی معاشرے کو ترتیب دینے کی، کیونکہ یہی ٹیچر ہوتی ہیں جو آگے چل کر جو بچوں کو سکھاتی ہیں، یہی بچے آگے چل کے معاشرے کو چلاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 19 ہے، write the name of any three multi-purpose dams of Pakistan or write the names of three dams constructed on the river Indus۔ تو کچھ تین ڈیمز کے نام بتانے جو ریور انڈس پہ موجود ہیں۔ تو ملٹی پرپز ڈیمز ان پاکستان کے تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے، غازی بروچا ڈیم۔ کوشچن نمبر 19 کیا ہے، پاکستان کی کسی تین کثیر المقاصد بندوں کے نام لکھیں، بندوں یعنی کہ ڈیمز کے نام لکھیں، یا دریائے سندھ پر تعمیر کردہ تین بندوں کے نام۔ آپ کوئی سے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ سندھ کے دریا کے بھی لکھ سکتے ہیں، یہ سندھ کے ہم دونوں میں یہ آنسر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ سندھ میں بھی موجود ہے، اور اگر وہ رینڈم پوچھیں گے تو بھی ہمارا یہی آنسر ہوگا، تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، چشمہ بروٹا ڈیم۔ اچھا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مندرجہ ذیل ڈیم کے نام موجود ہے، یہ بھی آپ اردو میں لکھیں اور انگلش میں بولیں گے، تھری ملٹی پرپز ڈیم ان دا پاکستان آر یا فالوئنگ، اس طرح کر کے ہم ایک لائن لکھ کے لکھیں گے تو پھر ہمارے مارکس نہیں جا پائیں گے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 21 ہے، رائٹ فور سینٹینسز آن دا بینیفٹس آف فارسٹ، یعنی کہ فارسٹ پر کوئی چار سینٹینسز لکھنے۔ فارسٹ پرووائڈ نیومرس بینیفٹس ٹو بوتھ دا انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی، جو فارسٹ ہوتا ہے، جو ہمارے فارسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری انوائرمنٹ یعنی کہ ہماری ہوا کو اچھا کرتے ہیں، ایک خوبصورتی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اہم کردار یہ ادا کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ دے پلے اے وائٹل رول ان مائٹیگیٹنگ climate changes by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen for photosynthesis۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی کہ جو گندی ہوا ہے اس کو ایبزارب کرتے ہیں، درخت موجود ہوتے ہیں فارسٹ میں ظاہر ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، گندی ہوا کو ایبزارب کرتے ہیں، اس کے بعد جنگلات کیا کرتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں جو ہم سانس لیتے ہیں فوٹوسنتھسس کے ذریعے، فوٹوسنتھسس کے ذریعے آکسیجن فراہم کرتے ہیں جو ہم ریسپائریشن کے ذریعے سانس لیتے ہیں، یہ بایو میں پڑھا ہے آپ کو۔ Secondly, forests help in the maintaining biodiversity by providing habitats for wide range of plant and animal species, thus supporting ecological balance۔ تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ فورسٹ جو ہوتے ہیں یہ ہماری بایو ڈائیورسٹی میں یعنی کہ مختلف جانور یہاں کے رہتے ہیں ان کے لیے گھر فراہم کرتا ہے، جو کہ ایک گھوم پھر کے ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوتا ہے۔ Additionally, forests contribute to soil conservation, prevent erosion, and protect watershed, ensuring a sustainable supply of clean water for community۔ تو اب فورسٹ کا کام کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے ایروجن ہوتی ہے یعنی کہ جب پانی نکلتا ہے اس کے ذریعے، کنووں وغیرہ کے ذریعے، تو اس کے ذریعے ہمیں صاف پانی فراہم ہوتا ہے جو ہم پینے کے لیے اور عام استعمال میں لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے lastly, forests offer recreational opportunities, promote tourism and contribute to the livelihood of million of۔ تو ان کا کام کیا ہوتا ہے، کہ یہ ہے اچھی اپارچونیٹیز دیتی ہے ٹورزم کے لیے، یعنی کہ مختلف لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں اور یہاں کا جو جہاں لوگ رہتے ہیں وہ جانوروں وغیرہ کو دیکھتے ہیں، اس طرح ملک کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ملک کو جب باہر ممالک سے لوگ آتے تو ملک کو پیسے ملتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔
جس سے اکانومی اور معیشت میں فرق آتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 21 کو اردو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جنگلات کے فوائد کیا ہیں؟ جنگلات پر ایک ہموار ماحول محافظات کرنے کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، جیسے کہ معیاری ہوا، پانی، خاک کی حفاظت۔ تو یہ پانی وغیرہ، پانی، ہوا، خاک وغیرہ کو بچا کے رکھتے ہیں، جنگلات کے فوائد میں سے ایک ہے۔ اس میں آپ ایک لائن یہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ جنگلات کے فوائد درج ذیل ہیں، اس طرح آپ کو اور آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہو سکتی ہے۔ جنگلات میں پایا جانے والا وسیع جانوری اور نباتی عوامل برقراری معیاری حیاتی تنوع کی تعمیر میں مدد فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کی ان کو کھانا فراہم، جانوروں کو کیونکہ درخت وغیرہ ان کے کھانا ہوتا ہے، تو جب جو ہربیورز ہوتے ہیں یعنی کہ جو گھاس پھوس کھاتے ہیں پودے، جانور، ان کو پھر بڑے جانور کھاتے ہیں، اس طرح یہ ایک سسٹم چلتا رہتا ہے، جس کا حصہ ہم بھی ہے، جس سے ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جنگلات سے حاصل ہونے والی درختوں اور درختوں کا لکڑا غیر کار مصنوعات میں مواد فراہم کرتا ہے، یعنی کہ یہ جو جنگلات کے ذریعے لکڑی ملتی ہے، ہم کئی، چاہے پیپر ہو، چاہے ہمارا فرنیچر ہو، یہ سب چیزیں جو ہے جنگلات کے ذریعے جو ہمیں لکڑی ملتی ہے اس کے ذریعے ہم ہمارا جو ہے کام پورا ہو پاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے جنگلات کی تفتیش، تحقیقات اور ان کا استعمال انسانی ترقی، سیاحت اور معیشی ترقی میں بہتری کے لیے اہم ہے۔ یعنی کہ زراعت کا کیا کام ہوتا ہے کہ ہمارے عام استعمال میں جب مختلف ممالک سے، جو میں نے آپ کو بتایا، لوگ آئیں گے تو پھر ہماری معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو پائے گی۔ تو اس لیے جنگلات کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ جنگلات اگر ہمارے دنیا سے ہی کم ہونا شروع ہو جائے تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے، ہمارے بہت سارے جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، مویشی مرنا شروع ہو جائے گی، ہمارے کھانے کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور سب سے بڑھ کے ہم جس سانس لیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، تو یہ سب جنگلات کی بدولت ہے۔ اگر جنگلات ختم ہو جائیں گے تو ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ Question number 22 explain the importance of resources in national development in 4 sentences. Resources are crucial for national development as they provide the raw material, energy and essential component needed for economic growth. تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے جو یہ ریسورسز ہوتی ہیں ہمارے کام آتی ہیں۔ ایکسیس ٹو نیچرل ریسورسز لائک منرل واٹر، فرٹائل لینڈ، سپورٹ انڈسٹریل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ایگریکلچر پروڈکٹ۔ تو بات یہ ہے کہ جو یہ نیچرل ریسورسز ہوتی ہیں، مختلف ہمارے جو زمین کے ذریعے ہمیں چیزیں ملتی ہیں، یہ ساری، جیسے کہ پانی ہو گیا، زمین ہے، یہ سب انڈسٹریلائزیشن کے کام آتی ہے۔ یہ جو گھر بنائے جاتے ہیں یہ سب ان کے کام آتی ہے، ایگریکلچر میں کام آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے فائدے مند ہیں۔ efficient utilization of resources lead to increased employment opportunities, income generation and improved living standards for the population. Moreover, sustainable management of resources ensure long-term environmental conservation, resilience to economic fluctuation and overall socio-economic progress۔ تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ان سب نیشنل ریسورسز کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو روزگار فراہم ہوتا ہے، ان کو انکم مل پاتی ہے، وہ اپنے جو اسٹینڈرڈ ہیں، ان کا زندگی کا جو طریقہ ہے وہ اس کو بہتر بنا پاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے نیشنل ریسورسز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سارے جو ترقی ہوتی ہے، ملک کی ترقی سے یہ سارے فوائد ملتے ہیں۔ وہ سسٹینیبل، اور اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ ہمارا بہتر ہو پاتا ہے۔ ہم جو ہیں، جو ہمارا ملک کی جو کرنسی وہ ہر وقت کم رہتی ہے، ہماری مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو ان سب چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے ملک کے جو ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اس کو ہم اردو میں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ ملک کی ترقی میں وسائل کی اہمیت 4 جملوں میں بیان کریں۔ وسائل کی اہمیت ملک کی ترقی میں درج ذیل ہے، ایسے بولیں گے آپ۔ پھر پہلا ہوگا وسائل جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی ملک کی ترقی اور اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسے کہ معیاری تعلیمی سہولیتیں، صحت کی بہتری اور معیشی ترقی۔ مواصلاتی وسائل معیشی ترقی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتی ہے، جیسے کہ بیٹر روزگار کے مواقع، تجارت کے بڑھاؤ اور عوامی خدمات کی بہتری۔ تو یہ ساری جو ہمارے جو معیشی ترقی ہوتی ہے، یہ سارا جو ہمارے ملک کی ترقی کی کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔
اس سے کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگ اپنی زندگی کو بہتر کر پاتے ہیں، لوگ کو جو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان سے جو ہے ہمارے ملک کی حالت بہتر ہو پاتی ہے۔ توانائی کی منصوبوں میں استعمال ہونے والی وسائل معیشت کی توانائی کے ذرائع کو بہتر اور زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ یعنی کہ کیا ہوتا ہے، جو توانائی ہوتی ہے یعنی کہ جو انرجی نیشنل ریسورسز ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، یہ ہمارے ملک کے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا آتا ہے، دوسرے ملک ہمارا فائدہ نہیں پاتے، جیسے کہ چائنا ہماری مختلف جو ڈرا اشیاء ہوتی ہیں یعنی کہ جو صحیح طریقے سے ایکسٹریکٹ نہیں کی گئی ہوتی ان کو بیچ دیتا ہے، اور اس کا منافع وہ خود کماتا ہے اور بہت کم کوریوں کے پیسے میں ہم سے لے لیتا ہے۔ وسائل کی درخت استعمال اور توسیع معاشی بنیادوں کو مضبوط بناتے ہیں، جس سے ترقی کی تعداد اور گھنی بہتری سے انجام دی جائے۔ تو کیا ہوتا ہے، استعمال ان سب کے ذریعے ہمارے ملک میں بہتری آ پاتی ہے، اور وسائل کا درست استعمال سے ہم ترقی کر پاتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک پورے ملک کی ترقی نہیں ہے، پورے ایک ایک بندے کی ترقی جو ہوتی ہے، پھر وہ بن کے ایک ملک کی ترقی بنتی ہے، اور یہ سب صرف تبھی ممکن ہے جب ملک کی ترقی ہم مل جل کے ان میں اس کے اندر حصہ لیں۔ کوشچن نمبر 23 ہے، رائٹ 3 uses of natural gas۔ تو نیچرل گیس کے کوئی 3 یوزز بتانے۔ Natural gas is used as a fuel for heating purposes in residential, commercial, and industrial building, providing a cost-effective and efficient source of energy for space heating, water heating, and cooking۔ تو نیچرل گیس یعنی کہ سوئی گیس کے کیا کیا کام ہوتا ہے، یہ ہمارے کھانا بنانے میں کام آتے ہیں، یہ انڈسٹریل یوز میں کام آتی ہے، انڈسٹریل یوز میں، اس کے علاوہ کھانا بنانے میں کام آتے ہیں، ہیٹنگ کے لیے کام آتی ہیں، واٹر کو گرم کرنا ہوتا ہے، گیزر وغیرہ میں یہی سب چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے بڑھ کے جو ہم کھانا پکاتے ہیں، ہم پانی کو ابالتے ہیں، یہ سب کے لیے یوز ہوتی ہے۔ It is utilized in the feedstock in the production of water, chemicals, and material including fertilizer, plastic, pharmaceutical, and synthetic fibers in contribution to the manufacture sector and economic development۔ تو اس میں یہ بول رہے ہیں کہ جو کیمیکل اور جو مٹیریل وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو اب نیچرل گیس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، جو چیزیں بچتی ہیں ان کو ہم فرٹیلائزر یعنی کہ زمین کو زرخیز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان سے اب پلاسٹک بناتے ہیں، بہت سی دوائیاں، حتیٰ کہ جو بیزین وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ان سے نکال لی جاتی ہے، سنتھیٹک فائبر یعنی کہ جو آرٹیفیشلی ہم بناتے ہیں فائبر کو، وہ بھی اس سے لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہماری ملک کی ترقی کے لیے، ہماری معیشت کے بہتری کے لیے کام آتا ہے، یہ ساری چیزیں ان سے حاصل کی جائیں۔ اس کے بعد ہے نیچرل گیس از آلسو یوزڈ ایز اے فیول فار الیکٹریسٹی جنریشن ان پاور پلانٹ بوتھ فار بیس لوڈ اینڈ پیکنگ پاور آفرنگ a cleaner alternative to coal and reducing greenhouse gas in energy sector۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس گیس کی وجہ سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں، اور یہ بجلی جو ہوتی ہے یہ ہمارے ہمیں نقصان بھی نہیں دیتی، کیونکہ یہ سیف سورس ہوتی ہے انرجی۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بھی جو بجلی ہے وہ اسی طرح بنائی جاتی ہے، اس کے علاوہ یہ اس کول وغیرہ کو جلا کر پھر بنائی جاتی ہے، اور یہ نیچرل گیس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ قدرتی گیس کے 3 استعمال لکھیں، یہ اردو میں آ گیا۔ قدرتی گیس کے 3 استعمال، پہلا کیا ہے، مہیا کردہ حرارتی اور طاقتی ماخذ کو طور پر بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ بجلی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ گھریلو اور صنعتی استعمال کے لیے گیس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ پکائی گرمی اور ایئر جی سروس۔ تو یعنی کہ یہ کھانا پکانے میں، پانی ابالنے میں، گرمی میں، یہ ہر چیز میں، بجلی بنانے میں، ہر چیز میں ہمارے کام آتے ہیں۔ کھانا پکانے، گرمی، گھریلو تقاضوں کے لیے گیس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان سب کاموں کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ سارے کام جو ہے جیسے کہ دوائیاں ہو گئیں، زمین کو زرخیز کرنا ہو، پلاسٹک بنانا ہو، فائبر بنانا ہو، یہ سب کس کے ذریعے کیا جاتا ہے، یہ قدرتی گیس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 24 ہے ہمارے پاس، جو کہ آخری سوال ہے، واٹ آر دا سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی؟ تو سورسز کیا ہیں اسلامک آئیڈیالوجی کی؟ اٹ از دا پرماننٹ بیسس آف آل اسلام ٹو پرووائڈ گائیڈنس ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یہ پرماننٹ بیسس ہے، اس کے ذریعے جو ہے قرآن کے ذریعے ہمیں جو راستہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سب ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ سنت کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں جو حکم دیے گئے ہیں ان کو کس طرح عمل کرنا ہے، وہ سنت کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز کا حکم تو قرآن میں دیا گیا، لیکن نماز پڑھنی کس طرح آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو سنت میں ملے گا۔ جو سنتیں ہوتی کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہو، فرمایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو اور خاموشی اختیار کی، یہ ساری سنتیں ہیں۔ The detailed explanation of the teaching of Holy Quran is found in Sunnah. The transition and culture, the way of life in which all balanced ways are amplified to make
make ceremonies etc example for Islamic teaching. تو یہ ساری جو اسلامک ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، ہمارا ٹریڈیشن، ہمارا کلچر، ہماری زندگی گزارنے کے جو سارے طریقے ہیں، یہ سب جو ہے اسلام کلچر کے تھرو ہی کیے جاتے ہیں. ہمارا کلچر ہی جو قرآن سنت کا طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس کے بعد اردو میں ہے اسلامی نظریے کے 3 بنیادی ماخذ کون سے ہیں؟ تو جواب اسلامی نظریے کے بنیادی ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید اسلام کی ابدی اعزاز ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ایک مکمل رہنمائی کی کتاب. یہ کیا ہے؟ تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے قرآن. سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے ذریعے ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو آرام سے گزار سکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں ان پر عمل کر سکتے ہیں. رسم و رواج کیا ہوتے ہیں؟ اسلامی معاشرے میں ایسے رسم و رواج قائم کیے جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق، یعنی کہ قرآن و سنت کے مطابق جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے وہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ رسم و رواج کہلاتا ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو سوال نمبر 25 بھی ہم کر ہی لیتے ہیں اس ویڈیو میں. رائٹ اینی 4 پرنسپل آف ڈیموکریسی. جمہوریت کے کوئی 4 پرنسپل بتانے ہیں تو سوورنٹی ہوتی ہے پہلا. ان اسلامک ڈیموکریسی سوورنٹی بلونگ ٹو آل مائٹی اللہ کا اونلی. ان جسٹ یعنی کہ جو سوورنٹی ہوتی ہے یعنی کہ پوری طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. جسٹس کیا ہے؟ جسٹس از دا فاؤنڈیشن آف ڈیوائن لا. دا انڈیویجل اینڈ کلیکٹیو لائف کین بی موڈ پیسفل تھرو انجسٹس. یعنی کہ کیا ہوتا ہے؟ جو انڈیویجول ہوتے ہیں، یہ ہم جو اگر اپنی زندگی کو سکون سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف رکھنا آنا چاہیے، تاکہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے. ایکوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اسلام ریجیکٹ آل ڈسکریمنیشن اینڈ ٹریٹ ایوری بڈی ایکول. یعنی کہ اسلام کی کہتا ہے سارے جو ڈسکریمنیشن ہے آ، اس کو رد کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں وہ مل جل کے رہیں. فریٹرنیٹی کیا ہوتی ہے؟ مینس بردرہڈ. فریٹرنیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بردرہڈ، بھائی چارہ. اور مسلمان بردر ٹو ون another میوچل کوپریشن از ڈیولپمنٹ ڈیو ٹو فریٹرنیٹی. یعنی کہ ہر مسلمان بھائی بھائی اور بہن بہن ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے مشکل میں کام آنے والے. عدل و انصاف جب ہم اس کو اردو میں بولیں گے تو کیا ہوگا؟ عدل و انصاف قانونی لائی کی اصل بنیاد عدل ہے. عدل کی معنی میں صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا. عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اگرچہ انصاف نہ کیا جائے تو کوئی بھی معاشرہ سکون سے نہیں رہ سکتا. اس کے بعد ہے مساوات، یعنی کہ اسلامی مساوات میں مکمل یقین رکھنا ہے. مکمل یقین رکھنا آنا چاہیے کہ یہ ڈیوائن لا کے بارے میں تھا، جیسے کہ کس طرح جو ہے مساوات میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا رنگ نسل خواہ کوئی بھی ہو، ہم نے مل جل کے رہنا چاہیے، ہم میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، ہمیں کسی کو کمتر یا تزیین نہیں کرنی چاہیے. اخوت کیا ہے؟ اخوت اسلام کی ایسی خصوصیت ہے جس معاشرے کے افراد میں محبت، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے. یعنی کہ اخوت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی تکلیف سمجھنا، ایک دوسرے کے پریشانی میں اس کا ساتھ دینا، یہ سب اخوت کا حصہ ہے. رواداری کیا ہوتی ہے؟ فریٹرنیٹی جو تھا انگلش میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قول و فعل سے رواداری کا درج دیا. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بردرہڈ یعنی کہ مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی تکلیف میں اس کا ساتھ دینا، یہ سب کس کا ہے؟ رواداری کا حصہ ہے. جزاک اللہ. اس ویڈیو میں ہم نے کوشچن نمبر 25 تک کمپلیٹ کر لی. اگلی ویڈیو میں ہم کوشچن نمبر 26 سے کنٹینیو کریں گے.